बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक इशू तो पाकिस्तानी सियासत का है। KP के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के ख़िलाफ़ शेर मरवत ने जो आईनी अदालत में उनके इंतखाब को चैलेंज किया है, उसका क्या नतीजा निकल सकता है और क्या ये एस्टेब्लिशमेंट की गेम है या इसके बरक्स कोई मामला है। और दूसरा इशू ईरान का है, अमेरिका ईरान कशमकश का। इसमें कई हैरान कुन और मुतज़ाद किस्म की डेवलपमेंट सामने आ रही हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। और फिर कुछ एक दो इशू पाकिस्तानी सियासत के हवाले से और भी इस प्रोग्राम में ज़ेर बहस आ सकते हैं। सर फहरिस्त PTI के अंदर एक शोर मचा हुआ है, एक तूफ़ान आया हुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट ने साजिश करके अपने एजेंट शेर अफजल मरवत के ज़रिए आईनी अदालत में साबक वज़ीर आला गंडापुर का इस्तीफ़ा चैलेंज कर दिया है। और अगर ये इस्तीफ़ा चैलेंज हो जाता है, यानी आईनी अदालत इसके रिट के हक़ में फ़ैसला दे देती है, तो ये सुहेल अफरीदी की वज़ारत आला ख़त्म हो जाएगी और गंडापुर फिर से वज़ीर आला बन जाएंगे। और ये PTI में ये कहा जा रहा है कि ये रियासत की साजिश है, रियासत ये सब कुछ करा रही है और अपने एजेंटों के ज़रिए। बल्कि ये तक कहा जा रहा है कि सिर्फ शेर अफजल मरवत ही नहीं, बल्कि गौहर ख़ान और दूसरे लोग, बल्कि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा भी इस्टेब्लिशमेंट के एजेंट हैं और उनकी गेम खेल रहे हैं। अच्छा, इसमें हमें देखना पड़ेगा कि इस रिट की कानूनी पोजीशन कितनी मजबूत है। जिस मामले को बुनियाद बनाया गया है वो ये है कि जब नवाज शरीफ साहब ने सज़ा पाने के बाद, नाअहल करार पाने के बाद सेनेट के टिकट दिए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने, जिसकी सरबराही साकिब निसार कर रहा था, उन टिकटों की जो वैलिडिटी थी वो ख़त्म कर दी और कहा कि एक नाअहल, सियासत से नाअहल शख्स पार्टी अमूर नहीं चला सकता, किसी को टिकट नहीं दे सकता, इस तरह के फ़ैसले नहीं कर सकता। चुनांचे जिनको टिकट दिए गए थे वो भी नाअहल हो गए। नाअहल इन मानों में हो गए कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे। चुनांचे सेनेट की कुछ सीटें मुस्लिम लीग नून के हाथ से निकल गई थी। तो अब चूँकि ये एक मिसाल कायम हो गई, कानून बन गया, तो गंडापुर को इस्तीफ़ा देने का हुक्म इमरान खान ने दिया था, जो कि ना सिर्फ ये है कि नाअहल हो चुका है, बल्कि उसे सज़ाए क़ैद भी हो चुकी है और मज़ीद मुकदमात भी उसके ख़िलाफ़ ज़ेर समाअत हैं। तो शेर मरवत ने ये इस्तदा की है कि इमरान खान का ये इक़दाम भी गैर कानूनी है। एक नाअहल शख्स पार्टी के हवाले से कैसे फ़ैसले कर सकता है। अच्छा, इसमें अब देखने की बात यह है कि नवाज शरीफ साहब के मामले में और इमरान खान के इस मामले में एक फ़र्क है और एक मुमासिलत भी है। फ़र्क जो है वो PTI के लिए डिफेंस बन सकता है, सुहेल अफरीदी के लिए डिफेंस बन सकता है कि नवाज शरीफ साहब ने जो टिकट जारी किए थे वो तो एक दस्तावेजी शक्ल थी, यानी एक कागजात थे जिन पर सेनेटरों के उम्मीदवारों के नाम लिखे हुए थे, नीचे नवाज शरीफ साहब के दस्तखत थे पार्टी के सदर के तौर पर। जबकि गंडापुर को इस्तीफ़े देने का हुक्म जो था उसकी कोई तहरीरी कापी दस्तयाब मौजूद नहीं है, क्योंकि ये हुक्म इमरान खान ने ज़बानी तौर पर दिया था और ज़बानी तौर पर दिए गए हुक्म की चूँकि कोई कानूनी और दस्तावेज़ी शक्ल मौजूद नहीं है, इसलिए गंडापुर के इस्तीफ़े को मुस्तरद नहीं किया जा सकता और इस्तीफ़ा कबूल किया जाए, ये PTI इस्तदा कर सकती है। लेकिन इसमें जो फिर इनके मुखालफ बात जो चली जाती है, जो मामले को नवाज शरीफ के मामले से मिला देती है, वो ये है कि गंडापुर का अपना एक बयान मौजूद है। अगर वो ये बयान ना देते तो गंडापुर को हटाना मुमकिन ही नहीं था अदालत के लिए। लेकिन गंडापुर ने एक से ज़्यादा मौके पर यह कहा कि मैंने ये इस्तीफ़ा अपनी रज़ा और रग़बत से, लेकिन पार्टी के चेयरमैन के, पार्टी के कायद इमरान खान के हुक्म पर ये इस्तीफ़ा दिया है। अब ये बयान मौजूद है, रिकॉर्ड पर मौजूद है और गंडापुर इससे डिनाई नहीं कर सकते। चुनांचे इस बिना पर, इस चीज़ को दलील बनाकर अदालत गंडापुर के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे सकती है। ये ज़रूरी नहीं कि फ़ैसला लाजमन दिया जाए, लेकिन वो दे सकती है। और शेर मरवत ने अपने दोस्तों को, अपने अहबाब को और अपने करीबी अखबार रवीसों को ये बताया है कि मुझे यकीन है कि मेरी रिट कामयाब होगी, कबूल की जाएगी और इसे अदालत इसके हक़ में फ़ैसला देगी। चलिए, ये उनकी खुशगुमानी हो सकती है, लेकिन इस खुशगुमानी में एक वज़न मौजूद है।
अच्छा, आगे का मरहला क्या हो सकता है? आगे का मरहला फ़र्ज़ कीजिए कि गंडापुर का इस्तीफ़ा मुस्तरद किया जाता है और वो फिर से वज़ीर आला बन जाते हैं, तो वज़ीर आला बनने के बाद दो ऑप्शन उनके सामने होंगी। एक ये कि वो अज़ सरे नौ इस्तीफ़ा दे दें, वो कहें कि ठीक है, अब मैं वज़ीर आला बन गया हूँ, अब मैं अपनी मर्ज़ी से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ और इसमें पार्टी के कायद का कोई हदायतनामा शामिल नहीं है, कोई हुक्म शामिल नहीं है, मैं अपनी मर्ज़ी से इस्तीफ़ा दे सकता हूँ, चुनांचे इस्तीफ़ा दोबारा कबूल कर लिया जाएगा, लाजमी बात है। और दूसरी ऑप्शन ये है कि वो इस्तीफ़ा ना दें और वज़ीर आला के तौर पर काम करते रहें। अब दोनों सूरतों में आगे क्या हो सकता है? अगर वो इस्तीफ़ा दे देते हैं और वो इस्तीफ़ा कबूल भी हो जाता है, तो फिर पख्तूनख्वा सूबे के असम्बली का इजलास होगा और नए सिरे से वज़ीर आला का इंतखाब किया जाएगा, क्योंकि गंडापुर के दोबारा री इंस्टेट होने के बाद से सुहेल अफरीदी की वज़ारत आला ख़त्म हो जाएगी, मनसूख हो जाएगी, वो सारा चक्कर ख़त्म हो जाएगा और नए सिरे से वज़ीर आला का इंतखाब करना पड़ेगा। अब यहाँ आकर एक थ्योरी ये सामने आ रही है कि ये गेम इस्टेब्लिशमेंट की नहीं है, क्योंकि अगर इस्टेब्लिशमेंट ने सुहेल अफरीदी को हटाना होता तो इलेक्शन कमीशन के ज़रिए बआसानी हटवा सकती थी, क्योंकि इसकी तकरीरें और इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों पर अफरीदी को नोटिस जारी हो चुके हैं और उन पर मुख्तसर समाअत के बाद फ़ैसला सुनाया जा सकता है, लेकिन वो मामला तो कई महीनों से लटका हुआ है। लटका हुआ का होने का मतलब ये है कि इस्टेब्लिशमेंट को उन्हें कम से कम इस तरह हटाने की कोई जल्दी नहीं है। दूसरी थ्योरी की बुनियाद इसी चीज़ पर है और वो ये है कि ये असल में पीटीआई के अंदर की गेम है। सुहेल अफरीदी को हटा दिया जाएगा, गंडापुर को भी कबूल नहीं किया जाएगा, एक नया वज़ीर आला लाया जाएगा, क्योंकि ये बात अब ओपन है, पीटीआई के लोग भी जानते हैं, मीडिया भी जानता है कि सुहेल अफरीदी के ख़िलाफ़ पख्तूनख्वा असम्बली में बड़े ताकतवर ग्रुप हरकत में हैं, बल्कि पख्तूनख्वा की पूरी पार्टी ही उनके ख़िलाफ़ सरगर्म है। बहुत कम लोग हैं जो अफरीदी के साथ रह गए हैं, ज़्यादातर लोग उनके ख़िलाफ़ हो गए। अब ये जब इलेक्शन होगा तो पीटीआई के अंदर से एक नया वज़ीर आला आएगा और वो जो एक शेर जान है, क्या नाम है, शफ़ी जान, कुछ लोग पीटीआई के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शफ़ी जान नया वज़ीर आला हो सकता है। मुमकिन है वो हो और मुमकिन है कि कोई और आदमी सामने आ जाए, लेकिन सुहेल अफरीदी इस सूरत में कम से कम बचते हुए नज़र नहीं आते। और अगर गंडापुर फ़र्ज़ कीजिए वो इस्तीफ़ा देने से इनकार करते हैं, वज़ारत आला चलाने पर मुसिर रहते हैं, तो अगर तो पार्टी की अक्सरियत उनके साथ नहीं है तो उन्हें तहरीके अदम एतमाद के ज़रिए हटा दिया जाएगा और फिर एक नया वज़ीर आला मुंतखब किया जाएगा। यानी दोनों सूरतों में ये सुहेल अफरीदी अब बचता हुआ नज़र कम आता है। यानी यकीनी तौर पर नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल नहीं रहेगा, लेकिन बड़ी हद तक इम्कान ये है कि उनको अपने ओहदे से हाथ धोना पड़ेगा। और पिछले दिनों उसने जो बहुत सख्त बयानात दिए उसकी वजह भी यही बताई जाती है कि वो पार्टी के अंदर अपनी खोई हुई मकबूलियत और काफ़ी ढेरों की सूरत में पाई हुई नफ़रत या उन पर जो शक व शुबहात पाए जाते हैं उनका इजाला करने के लिए उसने ये प्रोपेगेंडा किया। दर हकीकत वो इस्टेब्लिशमेंट से मिला हुआ है। इस नज़रिए को तक़वियत पिछले 2 दिन पहले जो इस्लामाबाद में धरना दिया उससे भी मिलती है, क्योंकि वो धरने पर बैठा नहीं, बल्कि जब पुलिस ने आर्डर किया कि लाठी चार्ज करेंगे वरना डिस्पर्स हो जाओ, और फिर किसी पुलिस अफसर का पैगाम अफरीदी के कान में पहुंचाया गया तो अफरीदी फ़ौरन ही वहां से उठ गया, जिसके बाद पीटीआई में ये चेम गोइयाँ जारी हैं कि ये तो मुखबर है और ये भी गंडापुर की तरह इस्टेब्लिशमेंट का एजेंट है। बाकी उसको गालियाँ वालियाँ सोशल मीडिया पर खूब पड़ती रही हैं और अब भी पड़ रही हैं, लेकिन पार्टी का एक तबका और सोशल मीडिया का भी एक तबका सुहेल अफरीदी के हक़ में है। चुनांचे मेरी नज़र में इस गेम के पीछे इस्टेब्लिशमेंट का हाथ नहीं है और ये पार्टी के अंदर ही चक्कर चल रहा है। हाँ, ये इम्कान है, ये मुमकिन है कि इस्टेब्लिशमेंट इस मूव की दर पर्दा हामी हो कि चलो ये अगर जाता है तो जाए, क्योंकि इसने फ़ौज के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बकवास के काफ़ी सारे रिकॉर्ड कायम किए हैं जिनको इस्टेब्लिशमेंट पसंद नहीं करती, और ज़ाहिर है वो इस हवाले से नाराज़ है, लेकिन बराह रास्त एक्शन वो नहीं कर रही। ये जो एक्शन हो रहा है
یہ پارٹی کے اندر ہی کا چکر ہے، اور بہرحال اب سہیل آفریدی اس سے بچتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اس دوران انصار عباسی صاحب کی ایک خبر کا بہت چرچا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ فوج اور پی ٹی آئی کی قیادت میں رابطے ہوئے ہیں، اور پی ٹی آئی سے کہا گیا ہے کہ آپ اگر جلسے جلوس اسلام آباد میں کرنا چاہتے ہیں تو کریں، لیکن حساس علاقوں کی طرف مت آئیں، فوج کے خلاف پروپیگنڈا مت کریں۔ ہم عمران خان کی ملاقات ان کی بہن سے کرا دیتے ہیں، بشرا کی ملاقات ان کی بیٹیوں سے کرا دیتے ہیں، اور آپ کو جلسے جلوس کی بھی اجازت ہوگی۔ لیکن اگر معاملہ زیادہ گہرے انداز سے ٹٹولا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی کچھ لوگوں کی خوش فہمی کی بنیاد پر چلائی گئی خبر کا ایک حصہ ہے۔ ایسی کوئی مصالحت ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، اور مصالحت کا امکان بھی کم ہے۔ بہرحال اگر یہ خبر جزوی طور پر سچ ہے یا اس کی کوئی گراؤنڈ ہے بھی، تو عمران خان کے لیے کم سے کم عمران خان کے لیے کوئی ریلیف اس سیٹ اپ میں ممکن نہیں ہے۔ بلکہ میں آپ سے ایک مرتبہ پھر عرض کروں کہ پی ٹی آئی کے لوگ کافی یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جیسے ہی جنرل حافظ عاصم منیر صاحب اپنے عہدے سے ریٹائر ہوں گے تو عمران خان رہا ہو جائیں گے۔ تو میں ایک مرتبہ پھر یہ بات آپ کے سامنے ریکارڈ پر رکھتا ہوں کہ فی الحال تو خیر کوئی چانس نظر نہیں آتا کہ فیلڈ مارشل اپنے عہدے سے ہٹ جائیں گے، لیکن ایک مفروضے کے طور پر اگر ہم مان لیں کہ ہاں وہ ہٹ جائیں گے تو بھی عمران خان کو کوئی ریلیف نہیں ملتا۔ وہ اپنی باقی ماندہ زندگی جیل ہی میں گزارے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ماضی کا معاملہ نہیں ہے جب ایک فوجی اسٹیبلشمنٹ کی کسی اپنے وقت کی قیادت کے کسی سیاستدان سے تعلقات خراب ہو جاتے تھے تو وہ اسے ہٹا دیتی تھی، پھر اسٹیبلشمنٹ کی نئی قیادت آ جاتی تھی، ان کی سوچ، ان کا نظریہ کچھ اور ہوتا تھا۔ عمران خان کے معاملے میں یہ صورتحال بالکل نہیں ہے، کیونکہ بطور ادارہ دو باتیں ہیں۔ ایک تو بطور ادارہ عمران خان کے خلاف جو نفرت ہے اس کی پوری گراؤنڈ خود عمران خان نے مہیا کی، اس میں اب بطور ادارہ عمران خان کے حوالے سے پالیسی چینج نہیں ہو سکتی، چاہے جتنے مرضی چہرے چینج ہو جائے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے اعلیٰ سطح پر کہ عدالتوں کے معاملات کو ویٹو نہیں کیا جائے گا۔ عدالتوں کے معاملات جس طرح ہیں وہ چلیں گے۔ ہاں، اگر آئینی عدالت یا سپریم کورٹ کسی فوجداری کیس میں یا آئینی کیس میں عمران خان کے حق میں فیصلہ دے دیتے ہیں تو پھر تو انقلاب آ سکتا ہے، ادروائز انقلاب کا کوئی چانس نہیں ہے۔ ناظرین، ایران کا جو مسئلہ ہے، امریکہ کا مسئلہ، کل توقع تھی کہ ایران کی طرف سے کوئی مسودہ سامنے آ جائے گا، اور یہ خبر عربیہ ٹی وی نے دی تھی، اور پھر یہ بھی پتہ چلا کہ عربیہ ٹی وی نے یہ خبر پاکستانی سورسز کی طرف سے دی جانے والی اطلاعات کی بنیاد پر جاری کی تھی، لیکن ایسی کوئی پیش رفت سامنے نہیں آ سکی، بلکہ ایران نے 2-3 اقدامات ایسے کیے ہیں جو سمجھوتے یا مفاہمت کے راستے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ اگرچہ امریکی وزیر خارجہ مارک روبیو نے اپنے بیان میں پھر کہا ہے کہ ایران کی طرف سے مثبت اشارے مل رہے ہیں، لیکن یہ مثبت اشارے کس دھڑے کی طرف سے مل رہے ہیں اس کی وضاحت ہونی چاہیے۔ صورتحال یہ ہے کہ پاسداران انقلاب نے کل ایک بیان جاری کیا ذرائع کے حوالے سے، اور یہ کہا کہ ایران کے رہبر مجتبیٰ خامنہئی نے ایک آرڈر کے ذریعے، ایک ڈکری کے ذریعے پابندی لگا دی ہے کہ ایران کے اندر موجود یورینیم ایران سے باہر نہیں جا سکتا۔ اچھا، اگر یہ خبر سچ ہے اور یہ پاسداران کے ذرائع کی طرف سے جاری کی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سمجھوتا نہیں ہوگا، کیونکہ امریکہ جن شرطوں پر ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹے گا ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یورینیم اب ایران کے پاس نہیں رہ سکتا۔ اور اگر یہ خبر غلط ہے، غلط سے مراد یہ ہے کہ ایرانی حکومت کی تائید اس خبر کو دستیاب نہیں ہے، تب بھی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاسداران انقلاب رکاوٹ بن کر سامنے آ گئے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ایرانی حکومت کے ذمہ داروں نے الجزیرہ ٹی وی کو ایک انٹرویو میں کہا کہ مجتبیٰ خامنہئی نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی، یعنی ایک خبر جو پاسداران کی طرف سے جاری کی گئی اس کی تردید پاسداران نہیں کر رہے بلکہ ایرانی حکومت کر رہی ہے، اور ایرانی حکومت اور پاسداران میں جو کشمکش ہے وہ اب خاصی بڑھ گئی ہے۔ مثال کے طور پر کل کے ایرانی اخبارات میں
اس طرح کی کنٹروورسی چھپی ہیں، صدر پزشکیان پر پاسداران کی تنقید اور پھر صدر کے حامی لابی کی طرف سے اس تنقید کا جواب۔ اس کا ایک نمونہ یہ ملا پارٹی کی ایک نیوز سروس ہے راجہ نیوز، یہ سرکاری طور پر پاسداران کی ایجنسی ہے، تو اس نے ایک بیان جاری کیا ایک تجزیہ نگار کی رپورٹ کی بنیاد پر، اور کہا کہ صدر پزشکیان کی جو پالیسی ہے مذاکرات کی وہ ایران کے قومی موقف سے ڈیویشن ہے، ڈیویشن کا لفظ استعمال کیا، اور دراصل صدر پزشکیان امریکی اور مغربی لابی کی سوچ کو ایک پلیٹ فارم دے رہے ہیں، یعنی جواز دے رہے ہیں اور ان کی موقف کی حمایت کر رہے ہیں۔ تو اس کا جواب جو ایران کی اصلاح پسند پارٹی ہے اس کے اخبار سازندگی نے دیا، اور سازندگی نے اصل میں خود جواب نہیں دیا بلکہ صدر پزشکیان کو کوٹ کیا کہ صدر پزشکیان نے یہ بات کی ہے، اور یہ بات تو پاسداران کے انتہا پسندوں کے لیے ایک چیلنج ہے، یہ اخبار نے لکھا۔ اور اخبار نے جو پزشکیان کا بیان نوٹ کیا وہ کافی لمبا چوڑا ہے، لیکن اس کا جو خلاصہ ہے وہ ایک سطر کا ہے، اور وہ خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم امریکہ سے مذاکرات نہیں کریں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ کیا ہم ہمیشہ کے لیے جنگ لڑتے رہیں گے؟ تو اس کنٹروورسی سے یہ بات سامنے آ گئی کہ ایران کے اندر ایک مرتبہ پھر کشمکش شروع ہو گئی ہے، اور ایک لابی جو سرے سے مذاکرات ہی کی خلاف ہے وہ ایران کے یورینیم کو باہر جانے سے روکنے کے لیے سرگرم ہو گئی ہے، جبکہ حکومت کے ایک ترجمان کی طرف سے الجزیرہ ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں اس کے تردید کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ یورینیم کے الفاظ غور کریں، اس سے ایک معنی نکلتا ہے بڑا کلیئر کہ یورینیم کے ایران سے باہر جانے پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی، مطلب یورینیم باہر جا سکتا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو پاکستان کو بتائی جاتی رہی ہے اور پاکستان کو یقین دلایا جاتا رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم یورینیم کسی تھرڈ پارٹی کو اور بلکہ پاکستان کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ کنٹروورسی چل رہی ہے، اور پھر ایک ڈیولپمنٹ اور ہوئی کہ ایران میں انٹرنیٹ پر پابندی کو 70 دن سے بھی 75 دن ہو گئے اور وہ پابندی نہیں کھل رہی، جس کی وجہ سے ایران کے اندر کا جو آن لائن کاروبار ہے وہ تباہ ہو گیا ہے، معیشت کو اور نقصان پہنچ رہا ہے، عوام اپنی جگہ پر تنگ ہیں، یعنی اگر معاشی نفع نقصان کو ہٹا بھی دیں تو ایک عام آدمی جو انٹرنیٹ پر دنیا بھر کی یا ایران بھر کی خبریں دیکھنا چاہتا ہے اسے وہاں کچھ نہیں ملے گا، تو وہ بھی ایک ذہنی تشنج کا شکار ہے۔ تو پزشکیان نے ایک کمیٹی بنانے کا اعلان کیا کہ جو انٹرنیٹ کو کھولنے کے لیے سفارشات تیار کرے گی، تو پاسداران نے اس کمیٹی کو ویٹو کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ کمیٹی نہیں بن سکتی، انٹرنیٹ نہیں کھل سکتا۔ یہ صورتحال ہے۔ تیسری طرف ایران کے پاسداران نے ایک اور اقدام کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ جو ہرمز میں جو دائرہ کار ہے ان کا وہ پھیلا کر متحدہ عرب امارات کی بندرگاہ فجیرہ تک وسیع کر دیا گیا۔ اب یہ کھلم کھلا ایک اشتعال انگیزی اور تجاوزات ہے، اس لیے کہ ٹھیک ہے ان کا دعویٰ ہے تو غلط، لیکن چلیے اس میں ایک لاجک ہے کہ بھئی ہرمز جو ہے وہ ایران کے ایک طرف اس کے ایران ہے اور ایک طرف عمان، تو ایران کا ایک حصہ تو بنتا ہے، یہ ایک لاجک بنتی ہے، اگرچہ جائز نہیں ہے لیکن چلیے کوئی گراؤنڈ تو موجود ہے جس کی بنیاد پر یہ بات کی جا سکتی ہے۔ لیکن فجیرہ تو خلیج فارس کے اندر بھی نہیں ہے، وہ ہرمز کے اندر بھی نہیں ہے، وہ ہرمز سے کافی باہر بحیرہ عمان بلکہ خلیج بحیرہ عربین سی کا حصہ بنتی ہے، تو ایران اس جگہ کو کیسے اپنا دائرہ اثر بنا سکتا ہے؟ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے پاکستان نیوی اعلان کرے کہ گجرات کی جو بھارتی گجرات کی جو بندرگاہ ہے، سورت کی بندرگاہ ہے یا بھوج کی بندرگاہ ہے، گجرات کاٹھی آوار کی جو بندرگاہیں ہیں یہ پاکستان کے علاقے میں آتی ہیں، تو کیا دنیا اس کو مانے گی؟ یا یہ انڈیا کی طرف سے اعلان آ جائے کہ یہ جو ٹھٹھا کے سامنے جو سمندر لگتا ہے جہاں کیٹی بندر کا علاقہ ہے تو یہ بھارتی بحریہ کے زیر اثر علاقہ ہے، تو کیا دنیا اس بات کو مانے گی؟ تو یہ ایران کی طرف سے یہ ایک کھلی اشتعال انگیزی کی گئی ہے، ظاہر ہے یہ بھی ایرانی فضا کو مذاکرات کی فضا کو ڈیمیج کرے گی۔ اور پھر ایک اور بات بھی بڑی اہم ہوئی ہے کہ ایران نے اعلان کیا کہ جو جہاز ہمارے ساتھ ردم کے ساتھ چلیں گے، ہمارے ساتھ ہم آہنگ ہوں گے، ہماری بات مانیں گے، ان کو گلف سے باہر جانے کی اجازت ہوگی۔ چنانچہ ہم نے 26 جہازوں کو باہر جانے کی اجازت دے دی ہے، وہ چلے گئے ہیں اور یہ انہوں نے ہمارے ساتھ ہم آہنگی کی۔
تو اس خبر سے جو ایک عام آدمی ہے وہ یہی تاثر لے گا کہ ہرمز پر ایران کا کنٹرول بحال ہو گیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ کوئی اور معاملہ ہے۔ یہ معاملہ یہ ہے کہ یہ 26 جہاز وہ تھے جو خلیج فارس میں پھنس گئے تھے ہرمز کو بند کرنے کے بعد سے، اور ان کو رہا کر کے ایران نے کنسیڈ کیا ہے، کچھ پیچھے ہٹا ہے، اپنی کمزوری دکھائی ہے۔ اور یہ وہ جہاز نہیں ہیں جنہوں نے ایرانی بندرگاہوں سے تیل لیا ہے، یہ وہ جہاز ہیں جنہوں نے امارات، کویت، قطر، بحرین، سعودی وغیرہ کی بندرگاہوں سے تیل لیا تھا۔ ان کو ایران اجازت دینے پر مجبور ہوا ہے، تو یہ ایران پیچھے ہٹا ہے، ایران آگے نہیں بڑھا ہے۔ اور ہرمز کا مسئلہ بھی امریکہ کے سامنے جو 3-4 باتیں ہیں جن میں وہ رعایت نہیں کر سکتا، ان میں ایک ہرمز ہے، ان میں یورینیم ہے، تیسرا ایشو جو ہے اس میں کمپرومائز ہو سکتا ہے۔ مثلا امریکہ کا کہنا ہے کہ 20 سال کا ایمبارگو ہوگا، اور ایران کہتا ہے کہ نہیں، ہم 15 سال کے لیے تیار ہیں، یا 10 سال کے لیے 15 سال انہوں نے کہا ہے اپنے منہ سے، لیکن چلیے اس میں جو بھی وہ گنجائش نرمی کی آگے پیچھے ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ جو 2 بنیادی چیزیں ہیں، 3 بنیادی چیزیں ہیں، ایک یورینیم کسی تیسرے ملک کو حوالے کرنا، اور دوسرا کم سے کم کا ایمبارگو، اور تیسرا ہرمز کو غیر مشروط طور پر کھولنا۔ اور ہرمز پر جو امریکی ناکہ بندی ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب ایران کے تیل کے ذخائر بند کرنا پڑ رہے ہیں، کیونکہ مزید تیل ذخیرہ کرنے کی گنجائش ان کے پاس نہیں رہی۔ خلیج فارس میں جو جہاز کھڑے ہیں ایران کے خالی تجارتی کارگو جہاز، ان کے اندر بھی ٹینکر جو تھے ان کے اندر بھی تیل بھر دیا گیا، ایران کی تمام ذخیرہ گاہیں بھر گئی ہیں، اب مزید 1 لیٹر یا 1 گیلن تیل بھی ذخیرہ کرنے کی گنجائش نہیں، تو کنویں بند کرنے کی نوبت آ گئی۔ اور خرق جزیرے کے حالات تو اور بھی نازک ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اور اس دوران صدر ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی، اس کے بعد تلخی ہوئی، اور تلخی یہ ہوئی کہ ٹرمپ نے بتایا کہ بھی ہم تو مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ مذاکرات کا جو عرصہ ہے یہ 1 مہینہ تک بھی پھیل سکتا ہے، تو فوری طور پر ایران پر حملہ ہم نہیں کرنے والے، جبکہ یاہو کو توقع تھی کہ حملہ 1-2 دن میں کر دیا جائے گا یا کر دیا جانا چاہیے۔ اس پر تلخی ہوئی، اور تلخی کی تفصیل کسی میڈیا پر نہیں آئی ہے کہ کیا کہا، لیکن یہ خبریں ضرور سامنے آئی ہیں کہ اس پر یاہو بہت ناراض ہوا اور بہت غصے میں آیا۔ اور پاکستانی میڈیا نے تو خیر اندر کی خبریں دینے میں پاکستانی میڈیا کا دنیا میں کوئی مقابلہ ہی نہیں، تو پاکستانی میڈیا نے یہ لکھا ہے، کچھ آؤٹ لیٹس نے، کہ نیتن یاہو نے ٹرمپ کو گالی دی اور ٹرمپ نے نیتن یاہو کو گالی دیا۔ پتہ نہیں کون سی گالی دی تھی، ماں کی دی تھی یا بہن کی دی تھی، یہ نہیں بتایا، لیکن گالی دی ہے۔ اچھا، پاکستانی سیاست پر تو بات کرنے کا وقت نہیں رہا۔ ایک اور خبر ہے ایران ایشو کے حوالے سے کہ عراق کی حدود سے سعودی عرب پر حملہ کیا گیا، سعودی عرب نے پھر احتجاج کیا اور عراقی وزیر اعظم سے بات بھی کی ٹیلی فون پر۔ اس کے بعد عراق نے یہ اعلان کیا ہے کہ عراق کی سرزمین سے کسی پڑوسی ملک کے خلاف کوئی حملہ نہیں کرنے دیا جائے گا، اور ملیشیاؤں کو قانون کے دائرے میں لایا جائے گا۔ اس بات سے ایرانی پاسداران کی قیادت بہت ناراض ہے، کیونکہ یہ کھلم کھلا اعلان ہے کہ جو ایران کی پراکسیز عراق میں کام کر رہی ہیں ان کو اب پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو پاکستان کی صورتحال پر جو خبریں تھیں وہ میں ان کو فی الحال زیر بحث نہیں لا رہا، اگلے پروگرام میں اتنی خبر میں آپ کو بتا دوں کہ صدر آصف زرداری نے استعفیٰ نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے، وہ استعفیٰ نہیں دیں گے، اور جو حضرات زرداری سے استعفے کی امید لگائے بیٹھے تھے وہ اب ان کو مایوس ہو جانا چاہیے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔